بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. توشہ خانہ اس وقت پاکستان کا سر فہرست مسئلہ بنا ہوا ہے. پورا پاکستانی میڈیا 90% میڈیا جو ہے وہ توشہ خانہ کے اوپر گفتگو کر رہا ہے. آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ اب سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں دی ہوگی، اور وہ خبر ہے عمر فاروق ظہور کے بارے میں. عمر فاروق ظہور جو ہے، اس کی فیملی، یہ مجھے میرے دوستوں نے جو سویڈن میں اور ناروے میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے ساری کہانی بتائی، جو ان کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا نام آپ نے نہیں لینا، مگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. 40 سال پہلے پاکستان سے عمر فاروق کے والد ظہور جو ہیں وہ منتقل ہوئے ناروے. وہاں جا کر انہوں نے چھوٹی موٹی کوئی مزدوری کی ہوگی اس زمانے میں، یا جو بھی کیا ہوگا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک جنرل سٹور بنا لیا. کچھ عرصہ جنرل سٹور بنانے کے بعد کچھ پیسے کمائے. اس کے بعد انہوں نے ایک سونے کی دکان بنا لی. سونے کی دکان میں کاروبار چلنا شروع ہو گیا. پھر کاروبار جب خوب چمکا، تب تک عمر فاروق جو ہے وہ بھی جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا. دکان جو ہے وہ انشورڈ تھی، سونا جو اس میں رکھا ہوا تھا انشورڈ تھا. عمر فاروق نے کیا کہ اس نے اپنے باپ کی دکان سے سارا سونا غائب کر دیا اور وہاں سے دبئی منتقل ہو گیا. دکان جو ہے، سونا جو ہے وہ انشورڈ تھا، تو انشورنس کمپنی میں انہوں نے اپلائی کیا اور وہاں پر شکایت درج کرائی، پولیس میں شکایت درج کرائی کہ ان کی دکان سے سونا چوری ہو گیا راتوں رات فلاں فلاں. یہ قصہ سارا انہوں نے بنا کے پولیس کو انوالو کر لیا. اس کے بعد انہوں نے انشورنس کمپنی سے کروڑوں یعنی کہ جو نارویجن ڈالر ہیں اس ضمن میں کروڑوں روپیہ ان سے انہوں نے انشورنس کمپنی سے لیا، جو بھی انشورنس انہوں نے کرائی ہوئی تھی. پھر عمر فاروق ظہور نے ناروے کی ایک خاتون تھی جو بہت امیر خاتون تھی، اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کوئی کاروبار کو لین دین کے حوالے سے 90 لاکھ ڈالر نارویجن جو ہے وہ اس نے وہاں سے اس کے ساتھ خبن کیا، فراڈ کیا. یہ 2 فراڈ کر کے عمر فاروق جو ہے وہ دبئی منتقل ہو گیا، دبئی چلا گیا. یہ ہے عمر فاروق کی ابتدائی فراڈ کی کہانی. اس کے بعد پھر جو اس کی وہ شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، وہ اس کے علاوہ وہ سب نے آپ کو بیان کر دیا. مگر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیسے عمر فاروق ناروے سے، اور ناروے میں بھی اس کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں. پھر یہ سویڈن آیا، وہاں بھی اس نے فراڈ کیا، سویڈن کے اندر بھی اس کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں، اور پھر یہ دبئی میں سیٹل ہو گیا. اب توشہ خانہ کے حوالے سے جو عمران خان نے گھڑی خریدی ہے، عمر فاروق کے اوپر پاکستان کے اندر بھی کیس بنے ہوئے تھے. اس کا پاکستان میں ECL میں بھی نام تھا، پھر اس کا اچانک ECL سے نام نکال دیا گیا. کچھ لوگوں نے، باثر لوگوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، رابطہ کر کے تو عمران خان کے توشہ خانہ کی اس گھڑی کے حوالے سے اس کو بیچ میں ملوث کر کے، اس سے جب انہوں نے سارا کام لیا تو اس شرط کے اوپر پھر انہوں نے اس کے اوپر جو پاکستان میں کیسز تھے وہ آہستہ آہستہ سارے فارغ کر دیے، ECL سے نام بھی نکال دیا. اب اس توشہ خانہ کی جو گھڑی ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ توشہ خانہ کی گھڑی کی تمام رسیدیں عمران خان کے پاس موجود ہیں کہ کیسے بیچی گئی، کیسے خریدی گئی، کس کس کو بیچی. جیسے اپوزیشن کے لوگ اس وقت صرف ایک ہی قصے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا 90% میڈیا توشہ خانہ کو اس وقت زیر موضوع، زیر بحث لایا ہوا ہے. پاکستان کی جو معیشی جو حالت ہے، معیشت کی جو حالت ہے، معاشی جو صورتحال ہے پاکستان کی، وہ ڈگر ڈوں ہے. وہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کے وہ جو پوائنٹس ہیں ان کے بالکل قریب ہے، اور خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہونے کا اگر اعلان ہو گیا پاکستان کا، تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا. آپ دیکھیں کہ میڈیا، کوئی میڈیا، 90% میڈیا جو ہے وہ نہ معیشت کے اوپر بات کر رہا ہے، نہ پاکستان کے مسائل کے اوپر بات کر رہا ہے، نہ پاکستان کے مسائل کے حل کے اوپر بات کر رہا ہے. وہ اس وقت صرف اور صرف عمران خان کو ٹارگٹ کر کے، عمران خان کو بدنام کرنے کے اوپر اس وقت 90% میڈیا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یعنی کہ ایک شخص جس کے کردار کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، ایک شخص جس کو مذہبی حوالے سے جس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، جس کے اوپر ایسے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، ایون میڈیا کی طرف سے، کہ کوئی جنونی اٹھ کر عمران خان کے اوپر مذہب کے حوالے سے حملہ کر دے. پھر جب یہ بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر
قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا گیا، پھر اس میں بھی صبر نہیں ہوا، پھر کہا گیا کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جس شخص کو گولی لگی وہ جو ایک معظم جس کو گولی لگی وہ شہید ہو گیا، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی گولیاں اس کو لگی، انہوں نے مارا اس کو، مطلب اس قسم کی ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ اور آپ دیکھیں کہ کہیں پر کسی حکومتی نمائندے، وزیر، مشیر، وزیر اعظم یا کسی پارٹی عہدیدار نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے ابھی تک کسی کا کوئی سنجیدہ ایسا بیان یا خبر نہیں آئی کہ اس اتنے بڑے حادثے کے اوپر وہ کوئی سنجیدگی سے کوئی بات کریں، کوئی جے آئی ٹی بنائیں، کوئی کمیشن بنائیں، اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے بات ہو۔ مگر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری پی ڈی ایم جو ہے یہ اس حادثے کو جو عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کے چکر میں ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے چکر میں ہے، اس کو ایک ڈرامہ قرار دینے کے چکر میں ہے، اس کو ایک جھوٹ کا پلندہ بنانے کے چکر میں ہے۔ تو آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ان کا کسی نہ کسی طور پر ملوث ہونے کا امکان ہے، ورنہ تو اگر وہ ملوث نہ ہوتے تو وہ فوراً جے آئی ٹی بناتے، اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کرتے اور کوئی موضوع زیر بحث نہ لاتے، اس موضوع کو جلدی کرتے۔ جیسے ارشد شریف کے معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے حکومت کتنی غیر سنجیدہ، مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر عمران خان اور سلمان اقبال اے آر وائی کے اس کے اوپر الزام لگانے کی انہوں نے کوشش کی، تانے بانے ملانے کی کوشش کی گئی، مگر کسی بھی طرف سے ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی سنجیدہ کوشش حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی۔ گھڑی کے حوالے سے ساری تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، جیسے یہ شور کرتے ہیں نا کہ رسیدیں لاؤ، رسیدیں لاؤ، عمران خان چور ہے، فلاں ہے۔ اپنی رسیدیں تو انہوں نے دی نہیں آج تک۔ عمران خان آج رسیدیں بھی سامنے لے آیا۔ اسلام آباد کے ایک تاجر شفیق نامی تاجر کو یہ گھڑی 5,10,00,000 کی بیچی گئی، یہ ہے اس کی رسید جو عمران خان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جیو نے ایک خبر چلائی کہ گھڑی جو ہے اسلام آباد میں بیچی گئی، عمران خان نے یہ جو گھڑی توشہ خانہ سے لی یہ اسلام آباد میں بیچی۔ جیو دیکھیں کہ اپنی خبر سے ہی مکر رہا ہے، یعنی کہ جب اس نے چند مہینے پہلے یہ خبر چلائی کہ اسلام آباد سے عمران خان نے گھڑی توشہ خانہ سے لے کر تو اسلام آباد میں بیچی، اب جیو پتہ نہیں کہاں سے اس عمر فاروق ظہور کو لے آیا اور اس کا پورا پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے اس کے پروگرام میں کر دیا، اور وہ یہ ثابت کیا کہ بھئی یہ فرا گوگی وہاں گئی اور اس نے ڈیل کی اور یہ گھڑی جو ہے وہاں پر دبئی میں بیچی گئی، اور یہ کس سے اب جیو، اس سے پہلے چند مہینے پہلے جیو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے جیو نے چند مہینے پہلے خبر چلائی کہ گھڑی جو ہے عمران خان نے اسلام آباد میں بیچی، آج جیو کہہ رہا ہے کہ گھڑی دبئی میں بیچی گئی۔ تو اس سے ان کی بدنیتی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بدنیتی سے میڈیا کو چلا رہے ہیں۔ شفیق سے پھر یو اے ای کے تاجر اویس نے یہ گھڑی 6,10,00,000 کی خریدی۔ عمر فاروق اور متحدہ امارات کے وہ شخص جس نے وہ گھڑی خریدی، ان کا آپس میں کوئی کنیکشن تھا، ان کے آپس میں کوئی تعلقات تھے۔ یہ گھڑی پھر کسی طریقے سے عمر فاروق تک پہنچ گئی۔ جب یہ گھڑی عمر فاروق تک پہنچی تو حکومت نے جب اس گھڑی کی ٹو لگائی کہ یہ گھڑی کہاں پر ہے، تو یہ پوری چین ایک بنی کہ کیسے ایک شخص نے اسلام آباد میں خریدی، پھر یو اے ای کے ایک تاجر نے خریدی، پھر اس سے ایک اور نے خریدی، اور پھر انہوں نے یہ سارا پلان کر کے عمر فاروق کی ساری ہسٹری جب معلوم کی تو عمر فاروق کے اوپر پاکستان میں بھی کیسز بنے ہوئے تھے، ناروے میں بھی کیسز بنے ہوئے تھے، سویڈن میں بھی کیسز بنے ہوئے تھے، دبئی میں بھی کیسز بنے ہوئے تھے۔ تو پھر اس وجہ سے انہوں نے عمر فاروق کو انوالو کر کے ایک ڈرامہ بنایا کہ فرا گوگی جو ہے وہ پہنچی وہاں یو اے ای، اور شہزاد اکبر نے اس سے رابطہ کیا اور شہزاد اکبر نے فرا گوگی کو بھیجا، اور پھر فرا گوگی نے ڈیل کی اور کیش میں پیسے لی اور فلاں فلاں، یہ سارا ایک جھوٹا بیانیہ انہوں نے بنا کر تو میڈیا کے اوپر نشر کر دیا۔ جو میں کہہ چکا ہوں کہ 90% میڈیا آج کتنے دنوں سے، بلکہ مہینہ ہو گیا، مہینوں سے اسی کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے۔ اس وقت 90% میڈیا کے پاس اور کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی کہانی بے نقاب ہو چکی ہے۔ گھڑی کے بیچنے کی، پھر آگے خریدنے کی، پھر آگے خریدنے کی ساری رسیدیں، ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھڑی جو ہے وہ قانونی طریقے سے لی گئی توشہ خانہ سے،
قانونی طریقے سے لی گئی، اس کے اوپر ٹیکس دیا گیا، اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن میں جو اس کو شو کرنا تھا وہ شو کیا گیا، پورا ایک قانونی پروسیس کیا گیا، پیسے دیے گئے، 20% کے حساب سے اس میں رقم ادا کی گئی، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو بیچ کے عمران خان نے بنی گالا کی وہ جو سڑک ہے، یعنی کہ جس میں خالی عمران خان نہیں رہتے، وہاں پر اور سینکڑوں کی تعداد میں گھر آباد ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں، وہ سڑک بنائی۔ چلو وہ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ایک شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ ایک چیز خرید کے اس کو بیچے، جو مرضی کرے، سارے کام اس نے قانونی کیے۔ مگر اب دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ 10 سال سے نواز شریف اور زرداری کے اوپر کیس چل رہا ہے، جو نیب کے اندر کیس چل رہا ہے گاڑیوں کے حوالے سے، کہ آپ نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں کیسے لی۔ کیا آپ نے کبھی کسی میڈیا کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا؟ اگر کوئی خانہ پوری کر کے 2 منٹ کی بات کر کے اور پھر اگلے موضوع پر چلا جائے، وہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر آپ دیکھیں کہ میڈیا مکمل خاموش ہے۔ پاکستان کا میڈیا اس بارے میں مکمل خاموش ہے کہ کیسے آصف زرداری اور نواز شریف نے 4 قیمتی گاڑیاں توشہ خانے سے لی، اور پھر انہوں نے اور بے شمار غیر قانونی طریقے سے چیزیں لی، کہیں پیمنٹ دی، کہیں نہیں دی۔ اسی لیے پاکستانی عوام مطالبہ کرتی ہے، ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ توشہ خانہ سے 30-40 سال سے جن لوگوں نے چیزیں لی ہوئی ہیں اس سب کا ریکارڈ سامنے لایا جائے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تو عوام کو شاید بھیڑ بکریاں سمجھ کر تو پھر اس قسم کی باتیں کا جھوٹے بیانی کے اوپر دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ اور اس ملک کے تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ مذاق بن گیا ہوا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ میں بری ہو گئی ہوں۔ مریم نواز کیسے بری ہوئی؟ کہ قانون یہ انہوں نے بنا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے تو وہ ثابت بھی وہی کرے گا۔ مثال کے طور پہ مریم نواز کے اوپر الزام لگایا گیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ مریم نواز کے ہیں۔ اب مریم نواز یہ ثابت نہیں کرے گی کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے کاغذات ہیں، یہ دیکھیں یہ تو میرے ہیں یا میرے نہیں ہیں۔ اب وہ جس نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں یہ مریم نواز کے ہیں، اب ثابت وہ کرے گا کہ یہ مریم نواز کے ہیں، یعنی کہ وہ کہیں سے رجسٹری ڈھونڈ کے لائے گا، وہ لا کے سامنے رکھے گا کہ بھئی یہ مریم نواز کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ آ کے کہے کہ نہیں یہ تو میرے ہیں یا میرے نہیں ہیں۔ وہ اویس نورانی نے ایک بات اس دن کہی، یعنی کہ مذاق بن گیا نا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی گاڑی بیچی اور آج وہ گاڑی پاکستان کے سب سے بڑے چور کے پاس ہے۔ اب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری گاڑی اتنے بڑے چور کے پاس کیسے آ گئی، تم اس کا جواب دو۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ جیسے کسی زمانے میں کسی مسلمان ملک کے اندر جب جنگیں ہو رہی تھیں اور ملک کے برے حالات تھے تو وہاں کے لوگ بیٹھ کر یہ بحث کرتے تھے کہ عورت کے دانت 32 ہیں کہ 33 ہیں، اور کہتے ہیں کہ 300 سال 250-300 سال یہ بحث ہوتی رہی، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عورت کے منہ کھول کے تو اس کے دانت ہی گن لے۔ تو 250-300 سال یہ بحث ہوتی رہی کہ عورت کے دانت 32 ہیں کہ 33 ہیں، کوئی 32 کہتا تھا، کوئی 31 کہتا تھا، کوئی 33 کہتا تھا۔ یہ سال ہر سال سے یہ بحث وہاں چلتی رہی۔ اسی طرح آج پاکستان کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ لوگ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی اب سوال کرتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو سوال آپ کرتے ہو کاش اس کا جواب آپ اپنے دل میں یا اپنی طرف سے بھی دے سکو۔ میں اگر کسی سے کوئی سوال کرتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے اس کا جواب تو پتہ ہوگا نا۔ تو جن سوالوں کا جواب جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، وہ ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے منہ میں جھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس بات سے مبرہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس سے ہماری ذات ہماری شخصیت پر کیا اثر پڑے گا۔ آج میڈیا کے بڑے بڑے اینکر، نامی گرامی اینکر کہ جو اب زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے لفافے لیے، انہوں نے جانبداری کی، انہوں نے صحافی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور پھر جب میڈیا پر بیٹھ کر کروڑوں کی تعداد میں جب ان کو لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ جب وہ انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کراس ٹاکنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ ایسے سوالات نہیں کرتے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ پہلے سے پروگرام طے کر کے، پہلے سے انٹرویو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے کہ ہم نے کیا باتیں کرنی ہے، کیا میں نے سوال کرنے، کیا تم نے جواب دینے، تب یہ جا کے ان کے انٹرویو کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے مخالف کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو پھر جب وہ سچی بات کرنے لگتا ہے تو اس کو فوراً ٹوکتے ہیں۔ یعنی آپ کبھی غور کریں کہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہوں، ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نون کا ہو، تو یہ جو لفافہ اینکر ہے یہ جب سوال کرے گا نون کے بندے سے تو ایسا سوال کرے گا کہ وہ آسانی سے جواب دے دے گا، اور کبھی بھی یہ اس کو مشکل سوال نہیں کرے گا، اور پھر جب اس کا جواب پی ٹی آئی والے دے تو اس کو بات نہیں کرنے گا، بیچ میں ٹوک دے گا۔ یہ منظر تو آپ ہر روز ہی دیکھتے ہوں گے۔
یہی سلسلہ ہے پاکستان کا، تو پاکستان کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔